ہم رومن ایمپائر ہیں، دنیا نے صرف ہماری طاقت دیکھی ہے۔ ہمارا سایہ جس پر پڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ عرب وہ تو بکھرے ہوئے ہیں، کیا اب وہ ہمارا مقابلہ کریں؟ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے غزوہ تبوک، مکمل تاریخی معلومات۔ غزوہ تبوک ایک اسلامی فوج مہم تھی جس کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ یہ عربی میں غزوات العسرہ یعنی مشقت اور تکلیف والا لشکر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ وقت اور مقام: یہ مہم سال 9 ہجری اکتوبر 630 میں واقع ہوئی۔ مقام: تبوک، شمالی حجاز میں واقع ایک اہم شہر جو شام یعنی روم کے نزدیک ہے اور قدیم عرب کے تجارتی راستوں میں شامل ہوتا تھا۔ اس کا اب بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، یعنی پس منظر۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی فوج شام سے مدینہ پر حملہ کی تیاری میں ہے۔ اسلام کی فتوحات کے بعد جب مسلمانوں کا اثر بڑھا تو دشمن طاقتیں اسے روکنے کی کوشش میں تھی۔ اس خطرے کی پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع اور پیش بندی کے لیے فوج تیار کی۔ فوج اور سفر: لشکر کی تعداد 30,000 مجاہدین پر مشتمل تھی، جس میں قریب 1,000 سوار شامل تھے۔ یہ اس وقت تک مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا فوجی دستہ تھا۔ شدید گرمی، قحط اور دشوار راستوں کے باوجود یہ لشکر تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ میدان جنگ: جب مسلمان تبوک پہنچے تو رومی فوج موجود نہ تھی اور کوئی براہ راست لڑائی نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مورخین اسے ایک مہم یا کارروائی قرار دیتے ہیں، نہ کہ روایتی جنگ۔ کیا ہوا؟ اہم واقعات: رومیوں کی عدم موجودگی کے باعث کوئی لڑائی نہ ہوئی۔ مسلمان تبوک میں تقریباً 20 دن رہے اور وہاں کے قبائل اور سرداروں سے معاہدات اور امن کے تعلقات بنائے۔ کچھ قبائل نے اسلام قبول کیا یا امن معاہدوں کے تحت جزیہ دینے کا عہد کیا۔ کچھ لوگوں نے مہم میں شرکت نہ کی، جن کے بارے میں بعد میں قرآن میں تنبیہ بھی نازل ہوئی ہے، جسے منافقین کا معاملہ کہا جاتا ہے۔ اہم نتائج: اس مہم میں اسلامی ریاست کی طاقت مضبوط کی۔ رومیوں کو مسلمانوں کی قوت کا اندازہ ہوا، جس کے بعد وہ براہ راست حملے سے گریزاں رہے۔ شمالی عرب کے قبائل کے ساتھ سیاسی و سفارتی تعلقات مضبوط ہوئے۔ منافقین اور کمزور ایمان والوں کا چہرہ سامنے آیا، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہوا ہے۔ قرآنی اور سیرت میں مقام: قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر سخت امتحان، دل کی پختگی اور منافقین کی حقیقت کے حوالے سے آئے آثار سے منسلک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عطیات ہمت اور قربانی اس مہم میں نمایاں تھی۔ خلاصہ: یہ جنگ نہیں بلکہ ایک بڑی فوج مہم تھی جس میں حقیقی لڑائی ہوئی۔ تاریخ اسلام میں اسے آخری بڑی مہم کہا جاتا ہے۔ اس کے اثرات نے اسلام کی سیاسی و فوجی حالات پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ السلام علیکم۔